السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عمران اشرفی جامعی۔ اظہار چینل کے ناظرین، آج ہمارے مہمان جو ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں، ہم تمام حضرات ان کا شکر گزار ہیں کہ حضرت نے اپنی گوناگوں مصروفیات کے باوجود پھر ہم لوگوں کو موقع عنایت فرمایا۔ ناظرین، اس خوبصورت مجلس میں آج ہمارے ساتھ جامعہ اشرف کے صدر مفتی حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد شہاب الدین اشرفی جامعی صاحب قبلہ۔ آئیے ہم ان سے مروجہ نوٹ کی کمی اور زیادتی کے ساتھ بدلنے کا شرعی حکم، اس کے تعلق سے کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں۔ جی مفتی صاحب قبلہ، ایک کمیٹی بنائی جاتی ہے جس میں 20 لوگ شریک ہوتے ہیں، ہر مہینہ 20,000 روپیہ جمع کرتے ہیں، کل رقم 40,000 ہوتی ہے۔ پہلی مرتبہ کل رقم 20 میں سے جو ذمہ دار ہے وہ رکھ لیتا ہے، دوسرے مہینے میں پھر عام لوگ جمع کرتے ہیں اور بولی لگتی ہے، جو سب سے زیادہ چھوڑتا ہے وہی رقم لے سکتا ہے۔ یعنی کوئی کہتا ہے 5,000 چھوڑا ہوں، کوئی بولتا ہے 6,000 چھوڑا ہوں، کوئی بولتا ہے 8,000 چھوڑا ہوں، تو بچی ہوئی 8,000 رقم 20,000 لینے والے کے علاوہ 19 لوگوں میں تقسیم کی جاتی ہے۔ اسی طرح 20 مہینہ تک چلتا رہتا ہے، یعنی بعد میں جو لوگ اٹھاتے ہیں اس کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ پہلے لوگوں کی بنسبت کم چھوڑتا ہے۔ اس طرح کسی کو فائدہ تو کسی کو نقصان ہوتا ہے۔ تو معلوم یہ کرنا ہے کہ کیا یہ طریقہ جو اس کمپنی نے، اس کمیٹی نے جو ایجاد کیا ہے، کیا یہ درست ہے یا نہیں؟ عند الشرع اس کا کیا حکم ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ مولانا عمران صاحب، جی آپ نے ایک اہم مسئلے کے بارے میں دریافت کیا ہے۔ اس مسئلے کا تعلق نوٹ کو کمی اور زیادتی کے ساتھ بدلنے سے ہے۔ جیسے یہ نوٹ ہے، 10,000 کے نوٹ کو 8,000 میں نقد اگر بدلتے ہیں تو یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ جیسے کہ 40,000 20,000 ہے، کوئی 8,000 چھوڑ کر کے جو ہے 12,000 میں 20,000 روپیہ لے لیتا، تو گویا کہ اس نے جو ہے 20,000 کو 12,000 مٹلا۔ اسی طرح 40,000 روپیہ سب نے جمع کیا اور ایک شخص نے 8,000 چھوڑ کر کے 32,000 میں لے لیا، تو گویا کہ اس نے جو ہے 40,000 روپے کو 32,000 روپے میں بدل دیا۔ تو یہ نوٹوں کا جو ہے کمی اور زیادتی کے ساتھ تبادلہ ہے، اس کو بدلنا ہے۔ جی اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اگر ادھار نوٹوں کا تبادلہ ہو کمی اور زیادتی کے ساتھ تو یہ شرعاً حرام ہے، سود ہے۔ جی اور اگر برابری کے ساتھ ہو، یعنی 40,000 کو 40,000 روپے میں اگر بدلے، تبادلہ کرے، کوئی اپنا 40,000 دے کر کے 40,000 دوسرے کا لے لے، تو اس کے جائز ہونے میں بھی کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف اس بات میں ہے کہ کیا کمی اور زیادتی کے ساتھ نقد بغیر ادھار کے یہ تبادلہ یعنی 40,000 کو 32,000 روپے میں بدلنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ اس کو واضح کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ آج کل جو سکے رائج ہیں، جس کو عربی میں فلس کہا جاتا ہے اور اس کو کی جمع فلوس ہوتی ہے، جی اور اردو میں اس کو پیسہ کہتے ہیں، اور اسی طرح یہ کاغذی نوٹ، یہ حقیقی ثمن نہیں ہے، یہ اصطلاحی ثمن ہے، لوگوں کے اصطلاح میں ثمن ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مودی کے حکومت میں 500 کا ایک نوٹ چل رہا تھا، پھر حکومت نے اس پر پابندی لگا دی اور یہ اعلان کر دیا کہ اس مدت کے بعد اس نوٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ جی اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ یہ نوٹ جو رائج ہے یہ حقیقی ثمن نہیں ہے، اصطلاحی ثمن ہے، قانونی ثمن ہے۔ جب تک رائج ہے تو اس کی حیثیت ہے، ورنہ وہ ردی ٹکرے کے۔ فقہائے کرام کے زمانے میں حقیقی ثمن جو درہم اور دینار ہے، اس کے علاوہ پیسے رائج تھے، جیسے کہ آج کل یہ پیسے رائج ہیں۔ جی اور فقہائے کرام کے زمانے میں جو پیسے رائج تھے، کمی اور زیادتی کے ساتھ نقد تبادلہ کے بارے میں فقہائے احناف کا اختلاف ہے، تو لہٰذا
اس مسئلے کو ہر گوشے کو واضح کرنے کے لیے تفصیل سے بیان کرنا ضروری ہے تاکہ یہ حکم واضح ہو جائے کہ 40,000 روپے کا تبادلہ 32,000 روپے کے عوض میں نقد جائز ہے یا نہیں، اور یہ کمیٹی جو معاملہ کرتی ہے وہ شرعاً سود ہے یا یہ معاملہ شرعاً درست ہے۔ مروضہ روپے حقیقی اور خلقی ثمن نہیں ہے۔ جیسے یہ روپے رائج ہیں تو یہ حقیقی اور خلقی ثمن نہیں ہے، یہ لوگوں کے اصطلاح کے اعتبار سے ثمن ہے۔ عرفی ثمن کو کمی اور زیادتی کے ساتھ تبادلہ کے جواز میں فقہائے کرام کا اختلاف ہے۔ فقہائے کرام کے زمانے میں سونا اور چاندی کے سکہ کے علاوہ فلوس یعنی پیسے رائج تھے۔ جیسے آج کل یہ فلوس رائج ہیں جی اسی طرح سونا اور چاندی کا جو سکہ ہوتا تھا تو سونا چاندی کے علاوہ دوسرے دھاتوں کے سکے رائج تھے جن کو فلوس کہا جاتا ہے، پیسہ کہا جاتا ہے۔ ان فلوس یعنی پیسے کو عرفی ثمن قرار دیا گیا ہے۔ بعض فقہائے کرام کے نزدیک ایک فلس یعنی ایک پیسہ کا تبادلہ 2 فلس سے کرنا شرعاً حرام اور سود ہے۔ جیسے ایک پیسہ یہ ہے، اس کا تبادلہ کوئی 2 پیسے سے کرے، اپنا 1 پیسہ دے کر کے 2 پیسہ لے لے، تو فقہائے کرام میں سے بعض فقہائے کرام کے نزدیک یہ شرعاً حرام اور سود ہے۔ یہ تبادلہ جو ہے یہ درست نہیں ہے، اور بعض فقہائے کرام نے اس تبادلہ کو حرام اور سود قرار دیا۔ یہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور احناف میں سے امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مسلک ہے۔ جی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک، اور حنبلیوں کا مشہور مسلک بھی یہی ہے کہ اگر عاقدین میں سے دونوں کی طرف سے فلوس غیر متعین ہیں تو امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی یہ تبادلہ حرام ہے۔ یعنی اگر ایک فلس کو یعنی ایک پیسے کو 2 پیسے کے بدلے ادھار اگر تبادلہ کرے تو امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ تبادلہ حرام ہے۔ اور اگر نقد کرتا ہے یعنی ایک پیسہ دے کر 2 پیسہ لے لیتا ہے تو یہ تبادلہ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک درست ہے، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نقد تبادلہ بھی درست نہیں ہے۔ جی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ تبادلہ اس لیے حرام ہے کہ ان کے نزدیک کسی معاملہ اور عقد میں ادھار اور کمی زیادتی کے حرام ہونے کی علت ثمنیت یعنی کیش اور نقدی کا ہونا ہے، چاہے ثمنیت حقیقی ہو جیسے سونا اور چاندی میں ہوتی ہے ثمنیت، یا جو ہے یہ عرفی اور اصطلاحی ہو جیسا کہ سونا اور چاندی کے علاوہ دوسرے دھاتوں کے سکے میں ہوتے۔ جیسے آج کل یہ سکہ جو بنا ہوا سونا چاندی کا نہیں ہے، اسی طرح فقہا کے زمانے میں بھی جو سکے ہوتے تھے وہ عرفی ثمن ہوا کرتے تھے جو سونا اور چاندی کے دھاتوں کے علاوہ ہوتے تھے۔ اور جیسے کاغذی نوٹ میں یہ بھی عرفی ثمن ہے، حقیقی ثمن نہیں ہے۔ لہذا اگر کسی عقد میں دونوں طرف ایک ہی قسم کا ثمن یعنی نقدی اور کیش ہے، جیسے 100 روپیہ یہ بھی ہے 100 روپیہ یہ بھی ہے، یعنی ایک ہی طرح کا نقد ہے اور کیش ہے، کرنسی ہے، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس عقد میں نہ تو کمی زیادتی جائز ہے اور نہ ہی ادھار جائز ہے۔ چنانچہ المدونۃ الکبریٰ میں ہے لو ان الناس اجازوا بینہم الجلود حتی یکون لہا سکۃ وعینہ لکرہتها ان تباع بالذہب والورق لأن مالکا قال لا يجوز فلس بفلسین ولا تجوز الفلوس بالذہب ولا بالدنانیر۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ اگر لوگوں کے درمیان چمڑے کے ذریعہ خرید و فروخت کا رواج ہو جائے اور یہ اس قدر رائج ہو جائے کہ چمڑا ثمن اور سکہ کی حیثیت اختیار کر لے، تو اس صورت میں میرے نزدیک سونا اور چاندی کے ذریعہ اس چمڑے کو ادھار بیچنا جائز نہیں ہے۔ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، ادھار فروخت کرنا سمجھے جائز نہیں ہے۔ چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک فلس کو 2 فلس کے ذریعے، ایک پیسے کو 2 پیسے کے ذریعہ تبادلہ جائز نہیں ہے۔
اس لیے کہ سونا اور چاندی میں حقیقی اور خلقی ثمنیت موجود ہے اور پیسوں میں اصطلاحی ثمنیت موجود ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ثمنیت کے موجود ہونے کے وقت اگر جنس مختلف ہو تو بھی ادھار تبادلہ ناجائز ہے۔ جنس مختلف ہونے کا مطلب یہ 500 روپیہ ہے اور جو ہے 100 روپیہ ہے، تو ادھار تبادلہ ان کے نزدیک ناجائز ہے۔ اور اگر جو ہے ایک ہی قسم کا روپیہ ہے، ایک ہی قسم کا سکہ ہے، تو ایسی صورت میں امام مالک کے نزدیک جو ہے کمی زیادتی بھی حرام ہے اور ادھار بھی حرام ہے۔ اس مسئلہ میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ ایک سکوں کو 2 سکوں سے بدلنا جائز ہے، اس لیے کہ ان کے نزدیک سود یعنی ربا کی علت وزن ہے، اور ان سکوں کے عددی ہونے کے سبب یہ علت ان میں نہیں پائی جاتی ہے۔ جب یہ علت موجود نہیں ہے تو حرمت کا بھی حکم امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نہیں ہوگا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا قول یہ ہے کہ سکوں کا اس طرح تبادلہ ناجائز ہے۔ پہلا قول جائز ہے، امام احمد کا دوسرا رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا قول ہے کہ اس طرح تبادلہ جائز نہیں، اس لیے کہ یہ سکے اگرچہ فی الحال عددی ہیں، گنا جاتا ہے، فی الحال یہ سکے کیا ہیں؟ اگرچہ عددی ہیں، لیکن اصل میں دھات ہونے کے بنا پر وزنی ہیں۔ یہ سکے کو بنایا گیا تانبا سے، پیتل سے، اور تانبا پیتل کیا ہے؟ وزنی ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سمجھ بات آ رہی، اس کی اصل سکے کی دھات ہے، اور دھات کے اصل ہونے کے سبب جو ہے لہذا یہ عددی نہیں ہے بلکہ وزنی ہے، اور دھات کو سکے میں ڈھالنے کے سبب اس کی اصلیت باطل نہیں ہوگی۔ جو وزنی ہونا ہے، وزنی ہونا باطل نہیں ہوگا۔ جس طرح روٹی اگرچہ عددی ہے لیکن اصلیت کے اعتبار سے آٹا ہے، تو روٹی کو ہم گنتے ہیں، آٹا کو ہم نہیں گنتے، وزن کرتے ہیں۔ تو روٹی اگرچہ عددی ہے لیکن اس کی اصلیت آٹا ہے، اور اس کی اصلیت آٹا ہونے کے بنا پر کیلی یا وزنی ہے۔ جیسا کہ علامہ ابن قدامہ نے المغنی میں ایک اصل تحریر کیا ہے کہ اختیار القاضی ان ما کان یقصد وزنہ یفعل عملہ کاستطال ففیہ الربا وما لا فلا، یعنی اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ کسی دھات سے کوئی چیز بنانے کے بعد اگر اس میں وزن کا اعتبار کیا جاتا ہے تو اس میں کمی و زیادتی کے ساتھ بیع کرنا سود ہونے کے بنا پر حرام ہے۔ اگر وزن کا اعتبار کریں گے تو وزنی ہونے کے بنا پر سود ہوگا اور یہ تبادلہ حرام ہوگا۔ جیسے تانبا، پیتل، اسٹیل کے برتن، یہ سب کیا ہیں؟ وزنی ہیں۔ کمی و زیادتی کے ساتھ تبادلہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز نہیں ہے، اس لیے کہ سود کے علت ان کے نزدیک وزن کا ہونا ہے، اور یہ چیز وزنی ہے، اور یہ چیزیں بازار میں وزن کر کے بیچی جاتی ہیں۔ اگر وزن کا اعتبار نہ کیا جائے تو سود نہیں ہے۔ اس اصل کا تقاضا یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نوٹوں کا تبادلہ کمی و زیادتی کے ساتھ جائز ہو، اس لیے کہ کاغذی نوٹ اصلاً وزنی نہیں ہے۔ کاغذ کو جس سے بنایا گیا ہے وہ اصلاً وزنی نہیں ہے، اس کے برخلاف یہ سکے جو تانبا پیتل وغیرہ سے بنتے ہیں یہ وزنی ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سود کے حرام ہونے کی علت اصلی اور خلقی ثمنیت ہے جو صرف سونا اور چاندی میں پائی جاتی ہے، اور سکوں میں عرفی ثمنیت موجود ہے، حقیقی ثمنیت موجود نہیں ہے۔ لہذا ان کے نزدیک 1 پیسے کا تبادلہ 2 پیسے سے کرنا جائز ہے، اس لیے کہ سود کی علت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نہیں پائی جاتی ہے۔ یہ تو امام مالک اور امام احمد بن حنبل، امام شافعی رحمہ اللہ اجمعین کے مسلک کو میں نے اختصار کے ساتھ بیان کر دیا۔ احناف کے نزدیک سود کے حرام ہونے کی علت ثمنیت کے بجائے وزن ہے۔ سونا چاندی میں وزن علت ہے، ثمنیت علت نہیں ہے، جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے۔ اور چونکہ یہ پیسے عددی ہیں اس لیے اس میں یہ علت موجود نہیں ہے۔ یہ عددی ہیں، وزن ہونا موجود نہیں ہے، پیسے کو وزن نہیں کیا جاتا، عددی ہیں یہ، اس لیے جو ہے وزن ہونا جو سود کی علت ہے پیسے میں موجود نہیں ہے۔ لیکن فقہائے احناف فرماتے ہیں کہ ہم قیمت خلوص بازاری اصطلاح کے مطابق
بالکل برابر اور قطعی طور پر مساوی اکائیاں ہوتی ہیں۔ بازار میں جو سکے رائج ہیں، جیسے یہ 5 کا سکہ ہے، یہ 5 کا سکہ ہے، یہ بازار میں قطعی اور یقینی طور پر بالکل مساوی ہے، بالکل برابر ہے، کیونکہ لوگوں میں اس کی اصطلاح میں جودت اور ردات یعنی عمدہ اور کہنہ ہونے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ آپ نے سکہ دیکھا ہوگا، کچھ بڑا ہے 1 روپے کا، کچھ اس سے چھوٹا ہے، کچھ اس سے چھوٹا ہے، کچھ پرانا ہے، کچھ نیا ہے، تو اس میں عمدہ ہونا یا پرانا ہونے کا کوئی اعتبار نہیں کیا گیا ہے۔ لہذا اگر 1 اکائی کو 2 اکائی کے عوض فروخت کیا جائے، جیسے 1 اکائی یہ ہے اور 2 اکائی کے عوض اس کو فروخت کیا جائے، تو ایک جانب 1 اکائی بغیر عوض کے رہ جائے گی، 2 اکائی کو ہم 1 اکائی کے بدلے بدلیں گے تو 1 اکائی جو ہے بغیر عوض کے رہ جائے گی، 1 کے بدلے 1 ہو گیا، اور 1 جو ہے بغیر عوض کے رہ گئی، اور اس عوض کا خالی ہونا عقد میں مشروط ہوگا، لہذا اس سے ربا لازم آئے گا۔ یہ احناف کا مسلک ہے، لیکن یہ حکم اس وقت ہے جب تک کہ ان فلوس کی ثمانیت باقی ہے۔ جیسے 5 کا سکہ ہے، گورنمنٹ ابھی تک اس کو ختم نہیں کیا ہے، تو لہذا یہ رائج ہے، تو لہذا یہ حکم اس وقت ہے جب تک کہ فلوس کی ثمانیت کیا ہے، باقی ہے، اور متعین کرنے سے وہ متعین نہ ہو۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ سکے اصطلاحی ثمن بن کر رائج ہو چکے ہیں تو جب تک تمام لوگ اس کی ثمانیت کو باطل نہ کر دیں، اس وقت متعاقدین یعنی بائع اور مشتری، بیچنے والے اور خریدنے والے کے متعین کرنے کے سبب سے اس کی ثمانیت باطل نہیں ہوگی۔ یعنی یہ 5 کا سکہ رائج ہے تمام لوگوں کے اصطلاح سے، ہم اور آپ اگر چاہیں کہ 5 کی ثمانیت کو ہم باطل کر دیں تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تمام لوگوں کے اصطلاح سے یہ ثمانیت رائج ہے تو ہمارے اور آپ کے اصطلاح کے جو ہے یہ ثمانیت اس کی باطل نہیں ہوگی، ثمانیت موجود رہے گی، ثمانیت متعین کرنے سے باطل نہیں ہو۔ لہذا 1 سکے کا تبادلہ 2 سکے سے جائز نہیں ہوگا، خواہ متعاقدین نے اپنی حد تک متعین ہی کیوں نہ کر لیا ہو۔ یہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ سکے خلقی اور حقیقی ثمن نہیں ہیں، سونا اور چاندی کے سکے میں جو ثمانیت ہوتی ہے وہ اس سکے میں موجود نہیں ہے، بلکہ یہ اصطلاحی ثمن ہے، اس لیے متعاقدین کو اختیار ہے کہ اپنے درمیان اس اصطلاح کو ختم کر دے۔ یعنی 5 کا یہ سکہ، یہ بھی 5 کا ہے، ہم دونوں اگر چاہیں کہ اس کی ثمانیت کو ہم ختم کر دیتے ہیں، اگرچہ تمام لوگوں کے درمیان ثمانیت رائج ہے، تو امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کے ثمانیت کو باطل کرنے کا اختیار ہے اور اس کی ثمانیت باطل ہو جائے گی۔ اس صورت میں یہ سکے جو ہیں عروض اور سامان کی منزل میں ہو جائیں گے، اب ثمانیت اس میں نہیں رہے گی، سامان رہے گی، اور اس میں کمی زیادتی کے ساتھ تبادلہ جائز ہو جائے گا۔ یہ امام اعظم حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، لہذا یہ 5 کے سکے ان کے نزدیک اگر جو ہے ثمانیت باطل کر دیتے ہیں ہم دونوں مل کر کے تو اس کی ثمانیت باطل ہو جائے گی، 1 سکے کو 2 سکے کے بدلے بدلنا جائز ہو جائے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان اختلاف کا تعلق اس زمانے سے ہے جبکہ سونا اور چاندی کو تمام آسمان کا معیار قرار دیا ہوا تھا اور سونا اور چاندی سے تبادلے کا عام رواج تھا۔ یعنی جتنے بھی معاملات ہوتے تھے کس سے ہوتے تھے؟ سونا اور چاندی کے سکے سے ہوتے تھے، یہ فلوس پیسے سے نہیں ہوتے تھے۔ تمام معاملات پوری آزادی کے ساتھ سونے اور چاندی کے سکے کے ذریعہ لین دین کے طور پر ہوا کرتے تھے، اور دوسری قسم کے دھات کے سکے معمولی قسم کے تبادلہ میں ہوتے ہیں، جیسے 1 روپے کا، 2 روپے کا، 5 روپے کا۔ اب اس میں کوئی سامان خریدیں گے تو معمولی قسم کا سامان، اور اگر ہم کوئی بڑی چیز خریدنا چاہتے ہیں تو ہم یہ سکہ لے کر نہیں جاتے ہیں۔ تو لہذا ہمیں اس وقت سونا اور چاندی کے سکے کو تمام آسمان کا معیار قرار دیا گیا تھا، اور دوسرے دھات کے سکے لوگوں کے نزدیک عظیم مال شمار نہیں ہوتے ہیں، جیسے 1000 500 کا نوٹ عظیم مال ہے اور 1-2 روپے کا جو ہے سکہ عظیم مال شمار نہیں ہوتا ہے۔
لہذا اصحاب تخریج نے اس حالت میں امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قول پر فتویٰ دیا ہے، جبکہ دوسرے دھات کے سکے لوگوں کے درمیان عظیم مال شمار نہیں ہوتے تھے، لیکن موجودہ زمانے میں سونا اور چاندی کے سکے نایاب ہو چکے ہیں، بلکہ اس کا رواج ختم ہو چکا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جس میں سونا اور چاندی کے سکے رائج ہوں۔ دور حاضر میں بلکہ ماضی قریب میں تمام معاملات اور لین دین سونا چاندی کے سکے کے بجائے علامتی سکے جو یہ ہیں اور کرنسی نوٹ جو ہے، نقد اور کیش جو ہے، اس نوٹوں کے ذریعہ جو ہے رائج ہیں۔ پس دور حاضر میں نوٹ ہی لوگوں کے لیے معظم مال ہے۔ اب نوٹ جو ہے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ معظم مال ہیں، اور بڑے بڑے معاملات انہی نوٹوں کے ذریعہ انجام پاتے ہیں۔ پس حالات اور زمانہ کے بدل جانے کے سبب امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو اختیار کرنا مناسب ہے۔ اس لیے کہ امام اعظم حنیفہ اور امام ابو یوسف رحم اللہ تعالیٰ کا مسلک اختیار کرنے سے سود کا دروازہ کھل جائے گا، اور ہر سودی لین دین اور کاروبار اس قول کے آڑ میں جائز قرار دے دیا جائے گا۔ اگر وہ فقہائے کرام جس نے ایک سکے کا تبادلہ دو سکے سے نقد جائز قرار دیا ہے اس دور میں ہوتے، اور وہ اصحاب تخریج جنہوں نے جواز پر فتویٰ دیا ہے اس دور میں ہوتے، اور نوٹ کی یہ حالت دیکھ لیتے، جنہوں نے فلوس میں تبادلہ کو جائز قرار دیا، اگر نوٹ میں یہ حالت کو دیکھ لیتے اور ان پر جو ادوار گزرے ہیں، جو تبدیلیاں آئے ہیں، ان کا مشاہدہ کر لیتے تو ضرور اس معاملے میں وہ حرمت کا فتویٰ دیتے، یعنی 100 روپے کے ایک نوٹ کو 2 نوٹ سے بدلنے کو وہ حرام قرار دیتے، اگرچہ انہوں نے فلوس میں تبادلہ کو جائز قرار دیا ہے۔ اس لیے کہ وہاں پر ثمانیت کو باطل کرنے کا ایک مقصد سمجھ میں آتا ہے کہ آپ نے 1 روپیہ دیکھا ہوگا کہ پہلے کچھ بڑا تھا، پھر چھوٹا ہوا، کچھ چھوٹا ہوا، تو ہمیں بات آ رہی، لہٰذا 1 روپے کے ایک سکے کو 2 سکے کے بدلے اگر کوئی ثمانیت کو باطل کر کے بیچ دے تو اگرچہ وہ رائج ہے امام اعظم حنیفہ اور امام یوسف کے نزدیک جائز، اس لیے کہ مقصود دھات کو حاصل کرنا ہے، لیکن روپیے میں ثمانیت کو باطل کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ کسی کا مقصد جو ہے یہ کاغذ حاصل کرنا نہیں ہوتا، ثمانیت ہی مقصود ہوتا ہے۔ لہٰذا امام اعظم حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق نوٹوں میں کمی زیادتی کے ساتھ تبادلہ کو حرام قرار دیا جائے گا، اس کو جائز نہیں قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس کی تائید جو ہے بعض فقہائے کرام کے قول سے ہوتی ہے، جیسا کہ ماوراء النہر کے فقہا نے عدالی اور غطارفہ میں کمی زیادتی کے ساتھ تبادلہ کو حرام قرار دیا۔ عدالی اور غطارفہ یہ سکے کا نام ہے جی۔ اسی طرح اس میں انہوں نے سکے میں بھی تبادلہ کو جو ہے کمی زیادتی کے ساتھ حرام قرار دیا، حالانکہ ان سکوں میں کھوٹ کے غالب ہونے کی وجہ سے وہاں چاندی اور کھوٹ میں سے ہر ایک کو مخالف جنس کا عوض قرار دینے کی گنجائش تھی، گویا کہ چاندی کا تبادلہ کھوٹ سے اور کھوٹ کا تبادلہ چاندی سے خلاف جنس ہونے کے بنا پر کمی زیادتی کے ساتھ جائز تھا، اور یہی احناف کا اصل مذہب ہے۔ لیکن ماوراء النہر کے مشائخ احناف نے ان کھوٹے سکوں میں، چاندی کا کھوٹا سکہ ہوتا ہے نا جی، جب کھوٹ غالب ہے تو سامان کی منزل میں ہے، اور احناف کا مذہب یہی ہے کہ کھوٹے سکے کو 1 کو 2 کے بدلے بیچنا جائز ہے، لیکن ماوراء النہر کا احناف کا جو ہے کہنا ہے کہ یہ کھوٹے سکے میں بھی کمی زیادتی کے ساتھ تبادلہ ناجائز ہے۔ اس کی علت انہوں نے یہ بیان کی ہے، لِأَنَّهَا آسُ الْأَمْوَالِ فِي دِيَارِنَا لَوْ أُبِيحَ التَّفَاضُلُ فِيهِ يَفْتَحُ بَابُ الرِّبَا، یعنی ان شہروں میں یہ کھوٹے چاندی کے سکے بھی ہمارے نزدیک معزز مال ہیں، لہذا ان کھوٹ کے بنا پر اگر سامان قرار دے دیا جائے اور کمی و زیادتی کو جائز قرار دیا جائے تو ایسی صورت میں سود کا دروازہ کھل جائے گا۔ یہ فتح القدیر کی عبارت ہے۔ ماوراء النہر کے فقہائے کرام کے قول مذکور کی روشنی میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے ان فلوس پیسے میں ثمانیت کو تعین کے بعد باطل کر کے کمی و زیادتی کے ساتھ تبادلہ کو جائز قرار دیا ہے، جو معجز مال شمار نہیں ہوتا تھا۔ اس کا استعمال معمولی قسم کے تبادلے
के तौर पर होता था और सोना और चांदी के सिक्का ही को तमाम आसमान का मेयार करार दिया गया था। चांदी और सोना के सिक्के से हमें तबादले का आम रिवाज था और तमाम मामलात पूरी आज़ादी के साथ सोने और चांदी के सिक्के से हुआ करते थे। लिहाजा अगर कागजी नोट समन हकीकी नहीं है लेकिन ये मुअज्जद माल शुमार होता है, कागजी नोट का शुमार मुअज्जद मालों में होता है और तमाम मामलात आजकल किससे हो रहे हैं? कागजी नोट के लिए हो रहे हैं, सोना और चांदी से नहीं होता है। लिहाजा अगर जो है 500 रुपये का तबादला 1000 रुपये से, यानी 500 रुपये का 2 नोट का तबादला एक नोट से अगर जायज़ करार दे दिया जाए तो यकीनी तौर पर सूद का दरवाज़ा खुल जाएगा। जैसे 32,000 का तबादला 40,000 से अगर जायज़ करार दे देंगे तो ये सूद है, इसलिए कि ये रुपये मुअज़्ज़द अमवाल में से हैं, ये फुलूस की मंजिल में नहीं है जिसकी कोई कदरो कीमत नहीं है। समझे, जैसा कि सवाल में मज़कूर कमेटी सूदी मामला कर रहे हैं, लिहाजा फुलूस के मुतालिक इमाम आज़म अबू हनीफ़ा और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के कौल के बिना पर रुपए में कमी ज़्यादती के साथ तबादला को जायज़ करार देना दुरुस्त नहीं है, जब पैसे में इमाम आज़म अबू हनीफ़ा और इमाम अबू यूसुफ रहमुल्लाह ताला के कौल के मुताबिक रुपए में कमी ज़्यादती के साथ तबादला को जायज़ नहीं करार दिया जा सकता है, तो सवाल में मज़कूर कमेटी में ये तबादला जायज़ नहीं है। यानी 40,000 को 32,000 में, फिर दूसरे साल जो है 35,000 में, फिर तीसरे साल 38,000 में, फिर उसके बाद वाले साल में 40,000 को 39,000 में, ये जो है बदलना शरअन सूद है और ये कमेटी जो मामला कर रही है शरीयत मुतहरा में सूद है। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के कौल के आड़ में इसको जायज़ नहीं करार दिया जा सकता है। बाज़ उलमा ने उसके जायज़ होने का फतवा दे दिया और इमाम अबू यूसुफ और इमाम आज़म हनीफ़ा के कौल को पेश किया, हालांकि उन्होंने जिस वक्त जो है सिक्के में कमी ज़्यादती को नकद जो है जायज़ करार दिया है, तबादला कमी ज़्यादती के साथ, ये मामूली माल शुमार होते थे और आज नोट में जो तबादला हो रहा है ये मुअज्जद माल में है। लिहाजा जो है ये कमी ज़्यादती जायज़ नहीं है। कमेटी जो मामला करती है शरअन सूद है, इससे बचना मुसलमानों पर वाजिब है। वल्लाहु ताला आलमु बिस्सवाब। माशाअल्लाह, बहुत खूब। नाज़रीन, हम शुक्रगुज़ार हैं मुफ्ती साहब क़िबला के कि हज़रत ने हमारे सवाल का एक तफसीली और मुदल्लल जवाब इनायत फरमाया। नाज़रीन, फिर हम इंशाअल्लाह इसी तरह के कुछ सवालों के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त मरहमत फ़रमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।